ہائی گائز، یورپ جانے کے لیے جو لوگ اللیگل راستے اختیار کرتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں جو ڈنکی لگانے کا خطرناک راستہ اپناتے ہیں اور اپنی قیمتی زندگیوں کو داؤ پر لگاتے ہیں، ان حقائق پر مبنی یورو نیوز نے ڈیفنس آرگنائزیشن کی ایک تلخ رپورٹ اپریل 2022 میں شائع کی ہے۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو ڈنکی کے چکر میں یورپ جانے کی ٹرائی کرتے ہیں۔ گائز، اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لیگل طریقے سے یورپ جانے کا طریقہ بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ اپنا پیسہ، وقت اور سب سے بڑھ کر اپنی لائفز کو بچا سکیں اور ایک لیگل طریقے سے یورپ میں جا کر بغیر کسی ڈر اور خوف کے وہاں کی لائف کو انجوائے کر سکیں اور لیگل طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو سکیں۔ گائز، یو این کی ریفیوجی ایجنسی UNHCR یعنی یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجی، جس کا مقصد زندگیوں کو بچانا اور ریفیوجی کے رائٹ کی حفاظت کرنا ہے، کی رپورٹ کے مطابق جو 29 اپریل 2022 کو یورو نیوز نے شائع کی کے مطابق سمندر کے راستے یورپ جاتے ہوئے تقریباً 3000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں یا مسنگ ہوئے ہیں۔ UNHCR کی اسپوک پرسن شابیہ منٹو، جو آسٹریلین نیشنل ہے اور لاسٹ ایئر یمن میں UNHCR کی اسپوک پرسن کے طور پر کام کر رہی تھیں، کی رپورٹ کے مطابق 1924 لوگوں کی موت یا وہ مسنگ ہوئے ہیں یورپ جاتے ہوئے سینٹرل اینڈ ویسٹرن میڈیٹرینین روٹس پر۔ اب گائز، سینٹرل میڈیٹرینین روٹ یہ سمندر کے یعنی نارتھ افریقہ، لیبیا سے اٹلی کو جاتے ہوئے یورپ جانے والوں کے لیے بہت ہی ایکٹیو اور ڈینجرس روٹ ہے، اور ویسٹرن میڈیٹرینین روٹس، اس روٹ کو بھی لوگ استعمال کرتے ہوئے سمندر کے راستے غیر قانونی طریقے سے اسپین میں داخل ہوتے ہیں، اور another 1153 لوگ مر چکے ہیں یا وہ مسنگ ہوئے ہیں یورپ جانے کے لیے سمندر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، یعنی نارتھ ویسٹ افریقہ اور کینری آئیلینڈ سے گزرتے ہوئے۔ گائز، نارتھ ویسٹ افریقہ میں شامل کنٹریز ہیں الجیریا، لیبیا، موراکو، موریتانیہ، تونیزیا اینڈ ویسٹرن صحارا، اور کینری آئیلینڈ میں یہ اسپینش آٹونومس کمیونٹی ہے، یعنی اے اسپینش آرکیپیلاجی آف دا کوسٹ آف نارتھ ویسٹ افریقہ۔ UN کی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 2022 کے آخر میں 1544 مائیگرینٹس کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے سمندر کے یہ دونوں روٹس اختیار کرتے ہوئے یورپ جانے کے لیے۔ UN ایجنسی کے افیشل نے 2022 میں ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ یورپ جاتے ہوئے 478 لوگوں کی موت ہوئی ہے یا وہ مسنگ ہوئے ہیں۔ UN کی ایک اور رپورٹ کے مطابق جو UN ہائی کمشنر فار ریفیوجی نے پیش کی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یورپ کے بارڈر کلوز تھے اور اس کا اثر مائیگریشن پر پڑا، مگر یورپ کے بارڈر کلوزڈ ہونے کی وجہ سے کے باوجود مائیگرینٹس یا ڈنکی لگانے والوں نے اسمگلرز کا سہارا لیتے ہوئے یورپ پہنچنے کی کوشش کی، تو ان میں سے ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی ہے یا وہ مسنگ ہوئے ہیں۔ جن بوٹس میں ان لوگوں کو لایا جاتا ہے یا تو وہ ناقص ہوتی ہیں یا بہت زیادہ لوگ ان بوٹس پر بٹھانے کی وجہ سے ڈوب جاتی ہیں۔ ان ایجنٹس یا اسمگلر یا ہیومن ٹریفک والوں کو انسانیت یا ان ڈنکی لگانے والوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف پیسوں کے لیے ان لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ سمندر کے یہ راستہ جو ویسٹ افریقہ کوسٹل اسٹیٹ جیسا کہ سینیگال اینڈ موریتانیہ سے کینری آئیلینڈ کے سے سمندر کے راستے جاتے ہوئے تقریباً 10 دن لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے بوٹس غائب ہو جاتی ہیں یا ان کو ٹریس نہیں کر پاتے، اور ناقص ہونے کی وجہ سے یا اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں اور لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ IOM انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن، IOM بھی یونائٹڈ نیشن کی ایک ایجنسی ہے جو مائیگرینٹ، ریفیوجیز اینڈ ڈسپلیسڈ پرسن پر کام کرتی ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق 2014 میں
17,000 لوگ ڈنکی لگانے والے یعنی کہ کی ڈیتھ ہوئی ہے یا وہ مسنگ ہو گئے تھے۔ UNHCR کی رپورٹ کے مطابق لینڈ روٹس کین آلسو بی ویری ڈینجرس فار مائیگرینٹس، یعنی کہ زمینی راستہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے ڈنکی لگانے والوں کے لیے جب وہ سارا ڈیزرٹ سے گزرتے ہیں۔ سارا ڈیزرٹ اٹ از دا لارجسٹ ہاٹ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ۔ یہ 3,000 مائلز یا 4,800 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے سے گزرتے ہیں۔ سمگلروں کے ساتھ یا ابیوز ہوتے ہیں ہیومن ٹریفکس کے، اور بہت سے لوگ راستے کی سختیاں برداشت نہ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یورپین یونین بارڈر اینڈ کوسٹ گارڈ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جو 19 اپریل 2022 کو شائع ہوئی تھی کہ فرسٹ کوارٹر آف 2022 میں مائیگرینٹس زیادہ تعداد میں یا نسبتاً 2016 کے اللیگل طریقے سے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فونٹاکس کے مطابق فونٹاکس یہ ایک گورنمنٹ ایجنسی ہے، اس کو یورپین بارڈر اینڈ کوسٹ گارڈ ایجنسی بھی کہتے ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر وارسا یعنی پولینڈ میں ہے اور اس کا فنکشن بارڈر کنٹرول آف دا یورپین شنگن ایریا ہے۔ اس کی بنیاد 2004 میں رکھی گئی تھی۔ اس کی رپورٹ کے مطابق جنوری اور مارچ 2022 میں تقریباً 14,000 لوگوں نے اور آلموسٹ 27 ملکوں کے لوگوں نے اللیگل طریقے سے یورپ کی مختلف کنٹریز میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس 14,000 کے فگر میں یوکرین کے ریفیوجیز شامل نہیں ہیں جنہوں نے یوکرین سے یورپین یونین کنٹریز کے بارڈر کراس کیے ہیں۔ بہت زیادہ مائیگرینٹس یا ڈنکی لگانے والے ٹریول کرتے ہوئے ویسٹرن بالکن کنٹریز جن میں البانیہ، بوسنیا، کوسوو، مونٹینیگرو، نارتھ میسیڈونیا اینڈ سربیا شامل ہیں، ان کا روٹ اختیار کرتے ہوئے یورپین یونین ممبر اسٹیٹ جیسے گریس اور کروشیا میں داخل ہوئے ہیں اور ٹرکی سے بھی اللیگل طریقے سے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ فونٹاکس کی رپورٹ کے مطابق ان میں زیادہ تر سریا اور افغانستان اور کچھ لوگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی ٹرکی کا روٹ سے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسپین مانیٹرنگ گروپ کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق جو اپریل 2022 میں یورو نیوز میں شائع ہوئی کے مطابق 2021 میں 4,400 مائیگرینٹس ڈنکی لگانے والوں کی موت واقع ہوئی ہے اسپین تک جانے کے لیے، اور یہ تعداد 2022 میں ڈبل سے بھی زیادہ کو پہنچ چکی ہے۔ گائز دسمبر 2020 میں کیمینیڈو فرونٹاس یہ ایک اسپینش ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے واکنگ بارڈرز۔ یہ ایک نان گورنمنٹ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے، یہ پروٹیکٹ کرتی ہے مائیگرینٹس کے رائٹ کو۔ اس آرگنائزیشن نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ اسپینش کینری آئیلینڈز سے گزرتے ہوئے 124 بوٹ میں سے 90% بوٹ لاسٹ ہوئی ہیں یا شپ ریکٹ ہوئی ہیں، اور IOM کی رپورٹ کے مطابق دسمبر 2022 میں 955 لوگوں کی کینری آئیلینڈ سے گزرتے ہوئے موت واقع ہوئی، اور میں بھی یہ فگر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2022 میں ڈفرینٹ روٹ سے اللیگل اسپین جاتے ہوئے 4,404 لوگ جن میں 205 بچے بھی شامل تھے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ IOM کی رپورٹ کے مطابق جو یورو نیوز میں 2021 میں شائع ہوئی تھی اس کے مطابق 1,600 مائیگرینٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے میڈیٹرینین سی سے گزرتے ہوئے، یعنی بٹوین لیبیا اینڈ اٹلی کے۔ اسمگلر یا ہیومن ٹریفکس یورپ جانے کا جو سب سے زیادہ خطرناک راستہ اختیار کرتے ہیں وہ سینٹرل میڈیٹرینین ہے، جہاں لوگ کراؤڈڈ بوٹس میں نارتھ افریقہ سے آتے ہیں۔ گائز آپ یورپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے، مگر لیگل وے سے جو آپ کو کانفیڈینس، سیٹسفیکشن، سیکیورٹی
اور فنٹاسٹک اپرچونٹی اویل کرنے کا چانس دے گی، بجائے اس کے کہ آپ اپنی زندگیوں کا رسک لے لیں۔ آپ بڑی آسانی سے کم پیسوں میں وزٹ یا اسٹڈی ویزا اپنی فائل خود تیار کر کے لے سکتے ہیں، اور یورپ کی ایسی بہت سی کنٹریز ہیں جہاں آپ کا وزٹ ویزے کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے۔ آپ امبیسی کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کمپلیٹ کیجئے اور سبمٹ کیجئے، اینڈ آئی ہوپ ڈیفینیٹلی آپ کو وزٹ ویزا یا اسٹڈی ویزا ملے گا۔ گائز، امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی اور اب آپ اللیگل طریقے سے یورپ جانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور ہمیشہ لیگل طریقہ اختیار کریں گے۔ In last, guys, if you want to ask any question about this video, I am always here to help you. Please, guys, like, subscribe, and share among your friends my video. Thank you, guys, watching this video. See you soon. Bye.